حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت نار نمرود سے باہر تشریف لائیں تو آپ کے اوپر صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف تشریف لے گئے۔ مصر میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بدکار آدمی تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خوبصورت عورت ہے تو اس نے ایک بری نیت دل کے اندر رکھی۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور وہ ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جو تمہارے ساتھ عورت ہے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ تم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہوں، اس لیے کہ لیسا فی الارض مؤمن غیری وغیرکی، کہ میرے اور تمہارے علاوہ زمین کے اوپر کوئی بھی ایمان والا موجود نہیں ہے، یعنی ایمانی اعتبار سے اور ایمانی رشتے سے ہم دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، اور ان کو صحیح اپنا رشتہ میاں بیوی والا نہیں بتانا۔ بخاری شریف پہلی جلد کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ خیر، جس وقت حضرت سارہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہوں، لیکن اس کے باوجود مصر کے بادشاہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو کتابوں کے اندر آتا ہے اس کے ہاتھ شل ہو گئے، یعنی اس کے جسم اس کا نکارہ ہو گیا، اس کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ منت کرنے لگا، التجائیں کرنے لگا۔ حضرت سارہ انہوں نے جب ان کو معاف کیا تو دوبارہ اس نے بری نیت رکھی اور دوبارہ وہ عزت کے اوپر حملہ کرنے لگا۔ تو جس طرح پہلے اس کا جسم وہ نکارہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اسی طرح دوبارہ پھر اس کے ہاتھ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ دوبارہ چیخنے لگا، چلانے لگا اور وعدے کرنے لگا کہ میں آپ کے اوپر کوئی بری نیت نہیں رکھوں گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ آپ نے پھر معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے جسم کو درست کر دیا۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر اس نے ایسی ہی حرکت کرنے کی کوشش کی، پھر وہی معاملہ ہوا۔ اب کی بار اس نے سچی توبہ کی۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آتی ہیں تو آپ نے تمام واقعہ جو وہ بیان کیا اور فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری عزت کو جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ جب ایک بندہ اس کا ایمان اپنے اللہ کے اوپر کامل ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے، اور ایک بندے کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر کامل ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے نص سے یہ چیز ثابت ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ قرآن کے اندر پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا۔ خیر، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ارادہ کیا مصر سے شام کی طرف جانے کا، تو جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے جاتے ہوئے حضرت سارہ کو ایک خادمہ، ایک لونڈی عطا فرمائی جن کا نام تھا ہاجرہ، اور کہا یہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور یہ آپ کی خدمت کریں گی۔ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، یہ چاروں افراد مصر سے نکل کر ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 98، بعض روایات میں 99 سال ہو چکی تھی۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی،
حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ نے کہا کہ یہ جو میری خادمہ اور لونڈی ہے حاجرہ، یہ میں آپ کو دیتی ہوں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن سے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام آپ نے رکھا اسماعیل۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔